پیر صاحب امر ناجائز کے ارتکاب کا امکان مان رہے ہیں، نہ کہ خطائے اجتہادی کا وقوع مان رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو سوال کیا تھا کہ ربی ارینی، تو لن ترانی بتا رہا ہے کہ وہ بھی منشاء الہی کے خلاف تھا۔ تو جب آپ طلب دیدار کر رہے تھے، تو جب دیدار مانگ رہے تھے تو کیا آپ خطا پر تھے؟ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان جمع قرآن کے سلسلے میں اختلاف ہوا تھا، اور اس کے بعد قرآن کو جمع کر لیا گیا اور صدیق اکبر اس کے جمع کرنے کے اولن قائل نہ تھے، تو کیا صدیق اکبر اس پر خطا پر تھے؟ چیلنج مناظرہ دیتا ہوں کہ آپ میرے پاس آنا چاہیں ادھر تشریف لے آئیں، یا مجھے کہیں بلائیں، جہاں بلائیں میں وہاں آ کر یہ ثابت کروں گا کہ نبی امتی کے مقابلے میں اگر اجتہاد کرے تو کبھی بھی خطا اجتہادی نہیں کر سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قضیہ فدق کے سلسلے میں مفتی راشد محمود رضوی صاحب نے تصفیہ مابین سنی و شیعہ کی عبارت کی جو وضاحت پیش کی ہے وہ اہل سنت کے موقف کے بالکل موافق ہے۔ نعمانی صاحب کی خدمت میں چند معروضات پیش کرتے ہیں۔ نعمانی صاحب کے بقول روافظ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ائمہ معصومین علیہ السلام کی طرف خطائے معصیت یا خطائے اجتہادی دونوں کرنا جائز نہیں ہے، یعنی وہ خطائے اجتہادی کے بھی قائل نہیں ہیں۔ اول اہل سنت کے مصادر میں بھی یہ طے ہے کہ روافظ کے ہاں معصوم وہ ہوتا ہے جو خطا اجتہادی سے بھی معصوم ہو، جبکہ روافظ اپنے ائمہ معصومین کی طرف اجتہاد کی نسبت ہی نہیں کرتے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ائمہ معصومین اس میں نبی یا غیر نبی دونوں مجتہد نہیں ہوتے، وہ صرف اور صرف نص کی بنیاد پر بات کرتے ہیں اور ان کے قول کو وہ نص پر محمول کرتے ہیں، اور نص میں اجتہاد کرنے کے لیے وہ اپنے مجتہدین کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ نبی مجتہد نہیں ہوتا، نبی کو مجتہد کہنا نبی کی توہین ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں، ہمارے بعض اسکالرز اور انٹلیکچوئلز نبی کو مجتہد قرار دیتے ہیں، جبکہ اس دنیا میں ہزاروں کی تعداد میں شیعہ روافظ کے مجتہدین مراجع تقلید موجود ہیں۔ آپ کسی سے بھی جا کر پوچھ لیں، ان کسی میں سے کسی کا عقیدہ بھی یہ نہیں ہے کہ ہمارے امام اجتہاد کرتے ہیں یا ہمارے امام مجتہد تھے۔ یہ کلپ روافظ کا کلپ ملاحظہ ہو۔ عزیزان گرامی، نص کے مقابلے میں اجتہاد ہمارے ہاں جائز نہیں ہے۔ قرآن اور معصوم نص ہیں، رسول خدا کا فرمان نص ہے، معصوم کا فرمان نص ہے۔ قرآن اور معصوم کے فرمان کے مقابلے میں اجتہاد ہمارے ہاں بدعت ہے، جائز نہیں ہے۔ جبکہ تصفیہ کی عبارت میں سائل نے، رافضی نے جس سوال کی طرف اشارہ کیا ہے اس میں اس نے کہا ہے کہ فدق کا دعویٰ کرتے ہوئے سجدہ پاک کسی ناجائز امر کی مرتکب نہیں ہو سکتی۔ یہاں بھی اس نے امر ناجائز کی بات کی ہے، کیوں کہ اس لیے کہ وہ معصوم یا معصومہ کی طرف اجتہاد کی نسبت کو جائز نہیں سمجھتے۔ اب وہ یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ سجدہ پاک چونکہ معصومہ ہے، معصومہ عن الخطا ہے، اس لیے وہ کسی ناجائز امر کی مرتکب نہیں ہو سکتی۔ اب پیر صاحب جواب میں دو چیزیں ارشاد فرما رہے ہیں۔ ایک تو سائل نے جو کہا کہ وہ امر ناجائز کی مرتکب نہیں ہو سکتی، اس کا جواب دے رہے ہیں، اور ایک عصمت کا جواب دے رہے ہیں۔ وہ اس طرح دے رہے ہیں جیسے سنی کو دینا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں یہاں اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ آیت تطہیر کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ اور ان سے کسی قسم کی بھی خطا کا سرزد ہونا ناممکن ہے۔ یہ آیت تطہیر کی وضاحت فرما رہے ہیں، یعنی پیر صاحب امر ناجائز کے امکان، یعنی پیر صاحب امر ناجائز کے ارتکاب کا امکان مان رہے ہیں، نہ کہ خطائے اجتہادی کا وقوع مان رہے ہیں۔ یہاں خطائے اجتہادی مراد نہیں، خطائے معصیت ہی مراد ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیر صاحب کے اپنے الفاظ اس پر شاہد ہیں۔ پیر صاحب فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بمتقاضۂ بشریت ان سے کوئی خطا سرزد بھی ہو تو وہ عفو و تطہیر الہی میں داخل ہوگی۔ یہاں سوال یہ ہے کہ یہ جو بتقاضۂ بشریت کی بات ہو رہی ہے اس پر غور کرنا چاہیے کہ اجتہاد کا تعلق بشری تقاضوں سے نہیں، اجتہاد کا تعلق عقلی تقاضوں سے ہے۔ اب اجتہاد کیا ہے؟ اجتہاد ایسی قوت فائلی کا نام ہے جس کا تعلق حصے درک سے ہے۔ اب پیر صاحب اپنی کتاب میں یہی عبارت صفحہ نمبر 54 پر بیان کرتے ہیں، یعنی اے اہل بیت، اللہ تعالیٰ تم سے ناپسندیدہ امور کے دور کرنے اور تمہیں پاک و صاف کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، جس کی صورت یہ ہے کہ اگر تم نے اوامر و نواہی شریعہ کے مطابق عمل کیا تو اس کا نتیجہ اور اجر تمہارے لیے یہ ہوگا کہ اللہ تمہیں پاک و مصفہ کر دے گا۔
آیت تطہیر کا یہ مطلب نہیں کہ یہ پاک گروہ معصوم ہے اور صدور خطا ان سے ناممکن ہے۔ یہاں پر بھی صدور خطا سے کیا مراد ہے، یہ نعمانی صاحب سے التجا ہے کہ اس کی بھی وضاحت فرمائیں۔ اور اسی طرح آگے چل کے صفحہ نمبر 56 پر بھی پیر صاحب نے اسی عبارت کو تیسری بار پھر نقل کیا ہے، اور اذہاب الرجس و تطہیر بدین معنی یعنی سب عیوب سے پاک کر دینا انہی کا حصہ ہے۔ یہاں پھر سب عیوب سے پاک کر دینا انہی کا حصہ ہے، ہمیں غور کیجئے۔ اور اس کے بعد عبارت لائے ہیں، اگر بمتقاضۂ بشریت ان سے کوئی خطا سرزد بھی ہو تو زیر عفو و تطہیر داخل ہوگی۔ اب یہاں تیسری بار جو عبارت لائے ہیں، یہ بھی بتائیے کیا یہاں خطائے معصیت کی بات ہو رہی ہے یا اجتہاد کی؟ اور یاد رکھیے کہ منسوخ حکم پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے جب تک کہ کوئی ناسخ حکم نہ آ جائے، اور تعمیمی حکم پر بھی عمل کرنا واجب ہوتا ہے جب تک کہ اس کے مقابلے میں کوئی حکم مخصص نہ آ جائے۔ یعنی ناسخ و منسوخ کے درمیانے وقت اور تعمیم و تخصیص کے درمیانے وقت میں کوئی اجتہاد نہیں ہوتا، دونوں حکموں پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے۔ جلالی صاحب کے نزدیک جو شے منشاء الہی کے خلاف ہو اس میں اجتہاد مبنی پر خطا ہوتا ہے۔ تو میرے پھر چند سوالات ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں دنیا میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، تو آپ بتائیے کیا فرشتوں نے جو اجتہاد کیا تھا، اور خدا کی منشا چونکہ اس کے مخالف تھی، تو کیا فرشتوں کا اجتہاد جو نفی میں تھا خطا پر تھا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو سوال کیا تھا کہ ربی ارینی، تو لن ترانی بتا رہا ہے کہ وہ بھی منشاء الہی کے خلاف تھا۔ تو جب آپ طلب دیدار کر رہے تھے، تو جب دیدار مانگ رہے تھے تو کیا آپ خطا پر تھے؟ اور تیسرا یہ کہ جس مسئلے کو آپ شد و مت سے بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا کی مغفرت مانگ رہے تھے، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو روک دیا مغفرت مانگنے پر، تو کیا جب تک آپ مغفرت الہی خدا سے طلب کر رہے تھے تو کیا خطا پر تھے؟ اور چوتھا یہ کہ جب حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی علیہ السلام سے 2 سوٹوں کا مطالبہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کر دی، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ تو یہ بھی منشاء الہی کے خلاف تھا، تو کیا نبی علیہ السلام سے حضرت عائشہ صدیقہ کا سوٹوں کا مطالبہ کرنا کیا یہ بھی خطا اجتہادی ہے؟ اور پانچویں بات وہ یہ کہ پیر صاحب نے اپنی اسی کتاب تصفیہ کے صفحہ نمبر 42 میں جواب نمبر 3 میں یہ بات فرمائی ہے کہ نحن معاشر الانبیاء کے سلسلے میں امہات المومنین میں سے کسی نے اسے سننے کے بعد مطالبہ میراث پر اصرار نہ کیا اور نہ ہی نبی کریم کے چچا نے۔ یعنی میراث کے سلسلے میں مطالبہ نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات اور نبی علیہ السلام کے چچا نے بھی کیا، تو کیا اس مطالبے میں نبی کے چچا اور باقی ازواج مطہرات یہ بھی سب خطا پر ٹھہریں گی؟ اور چھٹی بات کہ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان جمع قرآن کے سلسلے میں اختلاف ہوا تھا، اور اس کے بعد قرآن کو جمع کر لیا گیا اور صدیق اکبر اس کے جمع کرنے کے اولاً قائل نہ تھے، تو کیا صدیق اکبر اس پر خطا پر تھے؟ اور قبلہ نعمانی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ اجتہاد میں ایک مصیب ہوتا ہے اور دوسرا خطا اجتہادی پر ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ بقول آپ کے اگر سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا نے اجتہاد فرمایا تو یوصیکم اللہ میں ہی فرمایا، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس امر میں اجتہاد فرمایا؟ آپ نے تو واضح حکم بیان کر کے اس پر عمل کیا، آپ نے تو کسی حکم پر اجتہاد فرمایا ہی نہیں ہے۔ لہذا مصیب کی بات تو تب کہ جب فریق مخالف نے بھی اجتہاد کیا ہو، حضرت صدیق اکبر نے تو اس معاملے میں اجتہاد فرمایا ہی نہیں ہے۔ لہذا جو قضیہ آپ یہاں بیان فرما رہے ہیں، یہاں تو مجتہد ہی ایک ہے بقول آپ کے، دوسرا تو مجتہد ہے ہی نہیں، وہ تو صریح حکم پر عمل کر رہا ہے۔ اور سیدہ پاک جب آپ اجتہاد فرما رہی تھیں اور مقابلے میں کوئی مجتہد نہیں تھا، تو لہٰذا یہ مصیب والی بات ہی یہاں صادق نہیں آ سکتی۔ اور ستم بالائے ستم یہ کہ قبلہ نعمانی صاحب نے یہ بات بھی کر ہی ڈالی کہ نبی کے مقابلے پر اگر صحابی یا صحابہ کی جماعت بھی اجتہاد کرے تو نبی بھی خطا اجتہادی پر ہو سکتا ہے، اگرچہ یہ بات خالصتاً علمی تھی اور اس کو اس طرح منظر عام پر کرنا جائز بھی نہیں تھا اور نہ ہونی چاہیے کہ عامت الناس اس سے بہت غلط مطلب سمجھتے ہیں کہ نبی امتی کے مقابلے میں اگر اجتہاد کرے تو کبھی بھی خطا اجتہادی نہیں کر سکتا۔ اگر وہ اس موقف میں دلائل شرعیہ رکھتے ہیں تو میں ان کو ببانگ دہل اس موقف میں چیلنج مناظرہ دیتا ہوں کہ آپ میرے پاس آنا چاہیں ادھر تشریف لے آئیں،
یا مجھے کہیں بلائیں، جہاں بلائیں میں وہاں آ کر یہ ثابت کروں گا کہ نبی امتی کے مقابلے میں اگر اجتہاد کرے تو کبھی بھی خطا اجتہادی نہیں کر سکتا، اور مجھے آپ کے جواب کا انتظار رہے گا۔